بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یاجوج ماجوج یہ نام صدیوں سے انسان کے ذہن میں تجسس اور خوف کی علامت بنے ہوئے ہیں۔ تاریخ، کہانیوں اور مذہبی کتابوں میں ان کا ذکر ملتا ہے۔ کون تھے یہ لوگ؟ کہاں سے آئے تھے؟ ان کا انجام کیا ہوا؟ ان تمام سوالوں کے جوابات صدیوں سے انسان ڈھونڈتے رہے ہیں۔ یہ محض کوئی فرضی کہانی نہیں، بلکہ یہ حقیقی انسان تھے۔ ان کا تعلق حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے تھا۔ تاریخ بتاتی ہے کہ انہوں نے دنیا میں فساد اور تباہی پھیلائی۔ ان کی طاقت اور ظلم کے قصے مشہور تھے۔ ان کے بارے میں معلومات کا اہم ذریعہ قرآن مجید اور حدیث مبارکہ ہیں۔ حدیث کی کتابوں میں ان کا ذکر تفصیل سے ملتا ہے۔ ان کے آنے کا وقت، ان کی شکلیں، ان کا انجام، ان سب کے بارے میں واضح طور پر بتا دیا گیا ہے۔ یاجوج ماجوج ایک حقیقت ہے۔ ان کا وجود ایک تنبیہ ہے کہ انسان جب حد سے بڑھ جاتا ہے تو اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تاریخ کے اوراق پلٹیں تو ہمیں ایک عظیم بادشاہ ذوالقرنین کا ذکر ملتا ہے۔ قرآن مجید میں ذوالقرنین کا ذکر سورہ کہف میں تفصیل سے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بے پناہ طاقت اور عقل و دانش عطا فرمائی تھی۔ وہ مشرق و مغرب کے مالک رہے۔ انہوں نے اپنے ایک سفر کے دوران یاجوج ماجوج کا سامنا کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ یہ لوگ اپنی بربریت اور لوٹ مار سے لوگوں کا جینا محال کیے ہوئے ہیں۔ ذوالقرنین نے لوگوں کی حفاظت کے لیے ایک مضبوط دیوار بنانے کا حکم دیا۔ یہ دیوار لوہے اور تانبے سے بنائی گئی تھی۔ اس کی تعمیر میں ذوالقرنین نے جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا تھا۔ اس دیوار کا اصل مقام دنیا میں ایک راز ہے، تاہم محققین اور مفکرین نے اس کے بارے میں اپنی اپنی رائے دی ہیں۔ قرآن مجید میں یاجوج ماجوج کا ذکر سورہ کہف میں اور سورہ انبیاء میں ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، اور وہ تم سے ذوالقرنین کا حال پوچھتے ہیں، کہہ دو میں تمہیں ان کا حال سنانے والا ہوں۔ ہم نے انہیں زمین میں اقتدار عطا فرمایا اور ہر چیز کا سامان کیا۔ سورہ کہف 84۔ سورہ کہف میں ذوالقرنین کا ذکر تفصیل سے موجود ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور قیامت کے قریب ہوگا، اور ان کا ظہور قیامت کے نشانیوں میں سے ہے۔ قرآن مجید میں یاجوج ماجوج کے 2 مرتبہ کھولے جانے کا ذکر موجود ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے یاجوج ماجوج کے پہلے گروہ کے کھولے جانے کا وقت بھی بتا دیا ہے۔ سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اس کے رہنے والے پلٹ کر واپس نہیں آئیں گے، یہاں تک کہ ہم یاجوج ماجوج کو کھول دیں گے اور وہ ہر بلندی سے ڈھل پڑیں گے۔ ان آیات میں بنی اسرائیل کی اجڑی بستی یروشلم کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ یہ کہ 70 عیسوی میں ایک رومی بادشاہ ٹائٹس نے یروشلم پر حملہ کر کے یہودیوں کا قتل عام کیا، ہیکل سلیمانی کو گرا دیا، اور جو یہودی باقی بچے انہیں یروشلم موجودہ اسرائیل سے نکال دیا تھا، اور وہ پوری دنیا میں بکھر گئے۔ کچھ مدینہ میں آ کر آباد ہوئے تو کچھ خیبر میں، اسی طرح ہندوستان سے یورپ تک بکھر گئے۔ ان آیات سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہود اور یاجوج ماجوج کا آپس میں گہرا تعلق ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بھی بتاتا ہے کہ یہود جب اپنی اجڑی بستی یروشلم میں واپس آ کر آباد ہوں گے تو اس سے پہلے یاجوج ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ دنیا کی ہر بلندی پر قابض ہو جائیں گے۔ یاجوج ماجوج کا تعلق حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے یافس کی نسل سے تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، حام، سام، یافس۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی اولاد کے لیے دعا کی تھی کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی اور ان کی نسل سے دنیا آباد کی۔ تاہم یافس کی نسل سے یاجوج ماجوج جیسے فسادی لوگ بھی پیدا ہوئے۔ یافس کے ایک بیٹے کا نام ماجوج تھا،
یہی وہ قوم ہے جسے آج ہم یاجوج ماجوج کے نام سے جانتے ہیں۔ تاریخ کے مطابق یافس کی اولاد کا بڑا حصہ دنیا کے شمالی علاقوں میں آباد ہوا۔ ان علاقوں میں چین، روس اور یورپ کے بعض حصے شامل ہیں۔ بعض اوقات یاجوج ماجوج کو ان علاقوں سے منسلک کیا جاتا ہے، تاہم یہ بات یاد رکھنا ضروری ہے کہ ان کا تعلق کسی خاص قوم یا خطہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ تباہی کی علامت ہیں۔ لفظ یاجوج ماجوج استعارہ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث میں بتایا گیا ہے کہ یاجوج ماجوج کا ظہور قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہوگا۔ اس وقت دنیا میں برائی اور فساد اپنے عروج پر ہوگی۔ یاجوج ماجوج کا ظہور بڑے بڑے فتنوں کا نام ہے۔ یہ تباہی اور بربریت کی علامت ہے۔ جب کوئی قوم اور یا گروہ اپنی حد سے تجاوز کر کے تباہی، ظلم اور فساد پھیلاتا ہے تو اسے یاجوج ماجوج سے تشبیہ دی جاتی ہے۔ وہ دیوار جس کو ذوالقرنین نے یاجوج ماجوج کے خلاف بنوایا تھا، اس دیوار سے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، عربوں کے لیے بربادی ہے اس فتنہ سے جو قریب آ چکی ہے۔ آج یاجوج ماجوج نے دیوار میں اتنا سوراخ کر دیا ہے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھے اور اس کے قریب کی انگلی سے حلقہ بنا کر بتلایا۔ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، تو کیا ہم اس کے باوجود ہلاک ہو جائیں گے کہ ہم میں نیک صالح لوگ بھی زندہ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب برائی بڑھ جائے گی تو ایسا ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 3347، 3346، 5293، 7136، 7059، 7135، 3598، صحیح مسلم 7235، 7237، 7239، ترمذی شریف 2187، ابن ماجہ 3953، 4080، مسند احمد 9666، 13025، کتاب الفتن 1644۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے یاجوج ماجوج کی دیوار کو اتنا کھول دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلیوں سے 90 کا عدد بنا کر بتلایا۔ ہمارا فریضہ ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا رہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہیں اور اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں۔ یاجوج ماجوج کا ذکر ہمارے لیے ابھرتا ہوا آگاہی کا پیغام ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب کبھی انسان نے ظلم و فساد کی انتہا کی ہے، اللہ نے اسے سزا دی ہے۔ یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور اللہ کے حکم پر عمل پیرا ہوں، ورنہ ہمارا انجام بھی ماجوج یاجوج سے مختلف نہ ہوگا۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اخلاق و کردار کو سنواریں، معاشرے میں امن و سلامتی قائم کرنے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضامندی حاصل کرنے کی جد و جہد میں لگے رہیں۔